بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد. نبوت کے چوتھے سال سے ظلم و جور کا دور شروع ہوتا ہے، اور جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے. جن کا سابقہ دروس کے اندر تذکرہ ہو چکا ہے، یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا، یعنی تھوڑا تھوڑا مسلمانوں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی بڑے پیمانے پر نہیں. یکا دکا نادر واقعات اس طرح کے ہو رہے تھے کہ جو نئے مسلمان ہیں ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا. بہرحال جب یہ سلسلہ اسلامی دعوت کا اور آگے بڑھا اور یہ مشرکین نے دیکھا کہ اسلامی دعوت روز بروز ان کے ماننے والے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور مشرکین اپنی اس ناکام کوشش میں بالکل ہی نامراد ہیں، تو ایک بار پھر یہ لوگ جمع ہوئے. ان کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی، اور یہ ٹوٹل 25 افراد تھے جو قریش کے سردار تھے. یعنی 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خود ابو لہب تھا. اس کمیٹی نے باہم مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی. یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اظہار ثانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. یعنی جو بھی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسے غائب درجے کی اذیت سے دوچار کیا جائے، اس پر ظلم و ستم کی جائے اور اسے ہراساں اور پریشان کیا جائے. مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روب عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا. مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں کمزور لوگ جو غلام تھے یا غریب تھے، کمزور تھے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو ایسے کمزور لوگوں کو ستانا، انہیں تکلیف پہنچانا، انہیں زد و کوب کرنا ان کفار مکہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا، کوئی مشکل چیز نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں. آپ ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے. دوست دشمن سبھی آپ کی تعظیم کی، سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے. آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرأت کوئی رذیل اور احمق انسان ہی کر سکتا تھا. اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت قطعاً نہیں کر سکتا تھا. اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق و پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا. مگر سوال یہ تھا کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک کرتے. بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز شروع کر دیا۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، بعض روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر وہ فرحا ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد نعوذ باللہ ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عربہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، خاصی بدزبان اور مفسدہ پرداز تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنی، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہو کہ وہ میری حجو کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ یعنی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، آپ کو اس نے نہیں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کرتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، یعنی ابو لہب جو آپ کا چچا وہ آپ کا پڑوسی بھی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کے گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے، سب سے زیادہ آپ کو اذیت پہنچاتے تھے۔ اور ان میں حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، یعنی جتنے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے، کسی کو اسلام کی نعمت نہ مل سکی، صرف اور صرف حکم بن ابی العاص کو اسلام کی نعمت مل سکی، صرف حکم بن ابی العاص ہی مسلمان ہو سکا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، جو چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی وہ بچہ دانی اسی طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر آپ نے گھرودہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اذیتوں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکیں، آپ بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اس قدر بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو فلاں ابن فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت سب سے بدترین انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ یہ سارا ماجرا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی، کاش میرے اندر ان سے لڑنے کی، ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی۔ ہم اس زمانے میں مجبور تھے، کمزور تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں بددعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی، اے اللہ تعالیٰ تو قریش کو پکڑ لے، چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اذیت دی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں آپ نے بددعا کی۔ جب آپ نے بددعا کی تو ان پر بہت گرم گزرا، بہت مشکل لگا ان کے لیے، چونکہ اپنے شرک اور کفر کے باوجود ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مکہ شہر اور خاص طور سے کعبہ کے پاس اس شہر میں جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے کر کے بددعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن جن لوگوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن و طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ یقیناً اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا، یعنی یہ جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر کے بددعا کی، انہی لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا نام اخنس بن شریق ثقفی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں بالکل کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ تم بات نہ مانو کسی کی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لعن طعن کرتا ہے،
چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بدعمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اخنس بن شریح کے بارے میں اس کی جو یہ اوصاف خبیثہ تھیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان، اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا، صرف قرآن سنتا، اس سے کوئی موعظت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی رائے سے روکتا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع۔ یہ قرآن عزیز کے اندر سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمایا، نہ اس نے صدقہ دیا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے اور خوب لائق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بارے میں بیان فرمایا۔ ابو جہل وہ شخص ہے جس نے پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس مکہ وادی کے اندر میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو وہ بھی بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد تو مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ کتنا تکبرانہ اور کتنے کبر اور گھمنڈ سے یہ کہا کہ تم اور تمہارے رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کتنے کبر کی بات ہے، لیکن کتنے تکبر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کس طرح سے رسوا اور ذلیل کیا۔ بہرحال اس ڈانٹ کے بعد ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات پر روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا ہاں۔ اس نے کہا لات عزہ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رونق دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور الزام میں چلا کہ آپ کی گردن رونق دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پیچھے لوٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں الٹے پاؤں واپس ہو رہے ہو اور کس چیز سے تم اپنے آپ کا بچاؤ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان، یعنی میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں، اور میں ان کو دہکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ میرے قریب آتی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ جور و ستم کی یہ کارروائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی رہی، اور عوام و خاص کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار تھا وہ سارے لوگ واقف تھے۔ اس طرح سے نبوت کے چوتھے سال تھے، نبوت کے چوتھے سال سے مسلمانوں کے ساتھ یہ
ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ بیچارے کمزور مسلمان کفار مکہ کی ان اظہار ثانیوں کو برداشت کرتے رہے، سہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔